متی رسول کے انجیل اس کا 3 باب اس کی 4 آیت، اور اسی کے ساتھ متی کے انجیل 4 باب اس کی 17 آیت ہم پڑھیں گے۔ جی۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے دو آیت۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا قدوس نے ازل سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ یہ آج کی منصوبہ بندی نہیں تھی، یہ ازل سے تھی۔ جب آدم کی نافرمانی کے باعث گناہ اس دنیا کے اندر آیا اور آدم کو اس باغ عدن سے، جب اس عدن کے اندر وہ اکیلا ہی اس کا حکم تھا، اکیلے ہی اس کی بادشاہی تھی، اس نے ہی تمام جانوروں کے نام رکھے تھے، وہ تمام عدن کے بیچ میں اس باغ کے اندر ہر ایک چیز کا مالک تھا، زمین پر اس کی حکمرانی تھی، اور ابلیس کی حکمرانی وہ جاتی رہی تھی، اور ابلیس کے سبب سے اس گناہ اور نافرمانی کے باعث جو آدم سے سرزد ہوئی، اس کے باعث اس کو باغ عدن سے نکالا گیا، اور اس نافرمانی کے گناہ کے باعث موت دنیا میں آئی، اور اس موت اور گناہ میں بادشاہی کی، اور اس بادشاہی کا خاتمہ کرنے کے لیے خدا اپنی صورت میں یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ گناہوں کا کفارہ دیا جائے اور توبہ کی منادی سرے عام کی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ جو توبہ کرے گا وہ آسمان کی بادشاہ میں داخل ہوگا۔ اور اس بات کا اسرائیل کے اندر ہر ایک کو علم تھا، کیونکہ یسایہ نبی بڑے دکھوں میں سے گزر کر توبہ کی، انجیل کی خوشخبری، مسیح کی خوشخبری، اس کی بشارت، اس کی پیشن گوئیاں وہ دے چکا تھا۔ 53 باب کے اندر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ سب کچھ بتا چکا تھا، اور کئی بار یسایہ نبی نے اسرائیل کے لوگوں کو توبہ کی منادی کی کہ توبہ کرے، راست بازی کو اختیار کرے، لیکن کسی نے ان نبیوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا، یہاں تک کہ یسایہ نبی کو خدا نے کہا کہ ان کو بتا کہ تو اپنی جوتی اتار اور ننگا ہو کر بہرنا ہو کر رہا، اور 3 سال تک یسایہ نبی بہرنا بالکل ننگا پھرتا رہا، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اسرائیلی قوم بہرنا ہو چکی ہے، گناہ میں پھنس چکی ہے، اس کو گناہ سے نکلنا ہے۔ یسایہ نبی کو بتایا گیا کہ اس کے گناہوں کا بداوا جو ہے وہ ایک کنواری سے ہوگا، ایک کنواری سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام ایمینوئل ہوگا، وہی تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور یہی بات یرمیہ بارہا توبہ کی منادی کرتا رہا، نہ تو کسی نے یسایہ کی بات سنی، نہ تو کسی نے یرمیہ کی بات سنی۔ یرمیہ اپنے بنت قوم کے لیے آنسو بہاتا رہا، وہ کہتا ہے کہ کاش میرا سر جو ہے وہ پانی کا چشمہ ہوتا اور اپنی بنت قوم کے لیے میں آنسو بہاتا رہا۔ اس کا انتظام کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے یوحنا بپتسمہ کی پیدائش ہوئی، اور یسوع مسیح کے خدمت سے پہلے یوحنا توبہ کی منادی کرتا رہا۔ اس کے لمبے بال تھے، اس کی داڑھی لمبی تھی، اس کے سر پر اس طرح نہیں گرا تھا، اس نے کوئی طاق والی چیز نہیں استعمال کی تھی،
وہ چمڑے کا پٹکا پہلے رکھتا اور اس کی خوراک شہد اور ٹڈیاں تھی، اور وہ منادی توبہ کی کرتا اور یسایا نبی کی پیشن گوئی تو وہ پورا کر رہا تھا. وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے راستوں کو کیا کر رہا تھا؟ ہموار کر رہا تھا. اونچے نیچے ٹیلوں کو، ناہموار جگہوں کو جو زندگیوں میں پائی جاتی تھی، ان کے راستے ہموار کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے لیے راہ تیار کی. اور خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لے کر 40 دن اور 40 رات اس بڑی آزمائش میں سے گزر کر خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے، اور انہوں نے ہیکل میں جا کر یسایا نبی کے صحیفے کو اٹھایا اور وہی مقام نکالا. یسایا 61 باب کو وہ حصہ نکالا کہ مجھے خدا نے کیا کیا ہے؟ روح سے مسح کیا ہے، تاکہ میں غریبوں کو کیا سناؤں؟ خوشخبری سناؤں، اور کچھ لوگوں کو کیا کروں؟ آزاد کروں، اور اندھوں کو بینائی دوں، اور خدا کے سارے مقبول کی کیا کروں؟ منادی کروں. اور خداوند یسوع مسیح نے منادی کا آغاز کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں متی کے انجیل 4 باب اس کی 17ویں آیت میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھیں کیونکہ آج ہم بادشاہی کے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ پچھلے ایام خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ اکرم تو نے بادشاہی کی، آسمان کی بادشاہی کی بنیادی کرنی ہے. ہاللیلویہ. اور آج میں اور کلیسیا مل کر آسمان کی بادشاہی اور توبہ کے بنیادی کا آغاز کریں گے تاکہ لوگ تیار ہو، لوگ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے اور یسوع مسیح جلد آ رہے ہیں. وہ مارا نہ تھا، آئے خداوند تو جلد آ. جی پڑھیے. اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. جی آگے بڑھو. اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 19ویں آیت میں، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. وہ فلفٹ جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلایا. وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. جی. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا. تمام گلیل میں پھرتا رہا. کون سی آیت ہے؟ 23. اور یہ تمام ہے کہ وہ تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا. بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنے منادی کا آغاز ہے وہ توبہ سے کیا اور بادشاہی سے کیا، اور اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آگے ہم بہت ساری آیات میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف گلیل میں بلکہ یہودیہ کے گرد و نواح میں شہر شہر گاؤں گاؤں اور گلی گلی کوچے کوچے وہ پھرتا رہا اور آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. وہ بادشاہوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. کیونکہ بادشاہ نے کس کی منادی کرنی ہے؟ بادشاہی کی منادی کرنی ہے. بادشاہ نے کس کی منادی کرنی ہے؟ انجیل کی منادی کرنی ہے. بادشاہ نے کس کی منادی کرنی ہے؟ اپنے خدا کے آسمان کے اور آسمانی تختوں کی بادشاہی کی باتیں کرنی ہے. اور خدا یسوع مسیح کے چاہتے ہیں
کہ وہ لوگ جو ابلیس کی قید میں ہیں, جو آدم کے سبب سے, نافرمانی کے سبب سے کیا پڑ گئے تھے, ابلیس کی قید میں چلے گئے تھے, ان کو آزاد کرائیں, ان سے اپیل کریں, ان سے کہیں کہ وہ کیا کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. کیونکہ یہ بادشاہ جب اس دنیا میں آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو گناہ کی حالت میں ہیں ان کو ان کے گناہوں سے کیا دے, رہائی دے. اور جو توبہ کرتا ہے اور جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, خداوند یسوع مسیح ان کو ان کے گناہوں سے کیا کرتا ہے, رہائی دیتا ہے, ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم راست بازی کو کیا کرو, پورا کرو اور راست والی کے پھل لو اور توبہ کے پھل تمہاری زندگی سے ظاہر ہو اور اس طرح سے تم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو. میرے عزیزو, جب ہم نے توبہ کر دی ہے, توبہ کا مطلب یہ ہے اباؤٹر, توبہ کا مطلب ہے پھر جانا, ان ساری باتوں سے پھر جانا. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے, وہ جو اندھیرے اور تاریکی میں زندگی بسر کرتے تھے ان کو اندھیرے اور تاریکی سے باہر نکال کر نور میں داخل کرتے. آمین. جو توبہ کرتا ہے وہ تاریکی, یعنی کہ ابلیس جو تاریکی کا فرزند ہے, ابلیس کے جو کام جو ہے وہ اندھیرے کے ہیں, ابلیس کے کام جو ہیں وہ تاریکی کے ہیں, ابلیس کے کام ہیں وہ انسان کو گناہ پر اکساتا ہے, ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو نافرمانی کی طرف اکساتا ہے, وہ ہر قسم کی بدی پر اکساتا ہے. ابلیس کا کام یہ ہے کہ خدا قدوس نے جو 10 احکام دیے ہیں ان کو وہ انسان توڑے تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی سے رہ جائے. جو چھوٹے سے بھی چھوٹے حکم کو کیا کرے گا, توڑے گا, وہ آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگا. اور جو شخص چھوٹے سے چھوٹے حکموں کی تعلیم اور کلام مقدس اور انجیل کی تعلیم اور آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دے گا, وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کہلائے گا. یہ بات جو ہے متی کی انجیل 5:19, 20, 21 میں لکھی ہوئی ہے. میرے عزیزو, مجھے اور آپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب ہم نے بیٹھے نہیں رہنا. عموماً ہم کلیسا میں دیکھتے ہیں, عموماً ہم چرچز میں دیکھتے ہیں, سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہم بیٹھے رہتے ہیں. صرف ہم ایماندار ہیں تو صرف کس کے, اتوار والے دن جانے کے. ہم ایماندار ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کلام مقدس کو پڑھ لینا, دعا کر لینا اور اپنی نوکری پر چلے جانا, نوکری سے بعد آ کر اپنے گھر کے کاموں کو جو ہے وہ پورا کرنا اور اس کے بعد سو جانا. یہ آسمان کی بادشاہی کے فرزندوں کے کام نہیں ہے. میں اور آپ اگر اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں, میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, میں اور آپ اگر اپنے آپ کو جو ہے آسمان کی بادشاہی کے فرزند کہتے ہیں, تو پھر مجھے اور آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے. آمین. بیٹھے نہیں رہنا. ہم صرف اس بات کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنا پیسہ کمائیں اور کس طریقے سے اپنے گھر کو چلائیں. میرے عزیزوں, کلام مقدس میں مبارکبادیاں جو ہے اس کا ہم دیکھیں 5 باب جو ہے متی رسول کا 5 باب اس کی 30 آیت میں مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. ہم دولت مند بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہم اس بات میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس پیسہ آ جائے اور ہم بہت دولت کو اکٹھی کر لیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, دولت اپنی ضرورت کے لیے ہم استعمال کریں, لیکن خدا نے ہم کو دولت دی ہے تو اس دولت کو مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کرنا ہے. کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کرتا ہے. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کے ہے. غریب 3-4 قسم کے پائے جاتے ہیں. یہاں پر دل کے غریبوں کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ جو ہے شکستہ دل ہے, یہ وہ جو ہے یسوع مسیح کی بنادی سے جن کے دل ٹوٹ گئے ہیں. یہ وہ دل ہے جو خدا کی طرف راغب ہوئے ہیں. یہ وہ دل ہے جنہوں نے توبہ کی ہے. یہ وہ دل ہے جنہوں نے راست بازی کو پورا کیا ہے. یہ وہ دل ہے جو ایمان پر قائم ہے. یہ وہ دل ہے جو خدا کی طرف ہر وقت اپنا دھیان رکھتے ہیں.
وہ دنیا داری سے بالکل کٹے ہوئے ہیں. وہ صرف اتنی روپیہ پیسہ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر کا سلسلہ اور نظام چلتا رہے. وہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ اتنے انار لگ جائے. وہ دل کے غریب ہے کیونکہ وہ اسی میں عنایت کرتے ہیں. خدا اسی میں کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. یہ شکستہ دل ہے. یہ کس کی عبادت ہے؟ یہ اس بوڑھی عورت جو بیوہ عورت ہے جس کے پاس کیا ہے؟ 2 دمڑیاں ہیں. اور لکھا ہے کہ یہی سب کچھ اس کا خزانہ ہے, یہی سب کچھ اس کے پاس ہے. 2 دمڑیوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ 2 دمڑیاں اس کے اندر کیا کر دیتی ہے؟ ڈال دیتی ہے خزانے میں. اور خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس عورت نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. اس کے پاس 2 دمڑیاں تھی. 2 دمڑیاں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 2 دمڑیاں ڈالی جائے, یعنی کہ اس کے پاس جو اثاثہ تھا اس نے سب کچھ اس میں ڈال دیا. یہ کون تھی؟ یہ دل کی غریب تھی. کیا تھی؟ دل کی غریب تھی. اور یہ شکستہ دل تھی. یہ اس کا دل کھلا ہوا تھا. یہ اس بات کی فکر مند نہیں تھی کہ 2 دمڑیوں کے بعد میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا. اور اس نے اپنا ایمان اور یقین کس پر رکھا؟ خداوند یسوع مسیح اور خدا قدوس پر رکھا کہ وہی مہیا کرنے والا خدا ہے. مجھے اور آپ کو ایسے دل کا غریب بننا ہے. یہ غریب تو ضرور تھی لیکن اسلام کی بادشاہی کی وارث تھی. آمین. ہلیلویا. اس نے اپنا سب کچھ اس کے حضوری میں ڈال دیا تھا. شکستہ دل, ٹوٹے ہوئے دل, خدا کی حضوری میں جانے والے دل. یہ غریب ہے جو خدا کی قربت میں رہتے ہیں. اور کچھ غریب جو ہے وہ بن جاتے ہیں. کچھ غریب کیا ہے؟ وہ بن جاتے ہیں خدا کی حضوری میں جا کر. وہ کیسے؟ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پیغام سنا, زکائی اس نے یسوع مسیح کو دل سے چاہا, دل سے اس کے اندر تمنا پیدا ہوئی, اس کا دل ٹوٹا. اس کا دل اس لیے چاہتا تھا کہ وہ کس کو دیکھے؟ یسوع مسیح کو دیکھے. اس نے اس کو دیکھا, اس کا دل ٹوٹ گیا. اس کے دل میں شکستگی آئی. اس کے دل میں خدا سے پیار آیا, خدا سے محبت آئی. اس کے دل میں اس بات کا اظہار ہوا. اس کے دل نے, اس کے روح نے اس کو کہا کہ وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے. خدا کی جب نگاہ اس پر ڈلی تو اس کے سارے گناہ یسوع مسیح کے نام سے کیا ہو گئے؟ دھل گئے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان کے لیے آیا جو گناہگار ہیں, راست بازوں کے لیے نہیں. بیماروں کو کس کی ضرورت ہے؟ طبیب کی. اور گناہگاروں کو کس کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کی, کہ وہ توبہ کرے. یہ طبیب اعظم جو گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے, اس نے اس کے گناہوں کو دھو ڈالا. وہ اس کا دل طائب ہو گیا, اس کا دل کھل گیا اور اس نے کہا اے خداوند خدا, میں اپنی آدھی جو ہے کیا کرتا ہوں؟ دولت غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دو تو تجھے آسمان کا اچھا خزانہ ملے گا. آمین. لیکن اس دولت مند شخص نے جو دوسرا تھا, اس نے ناراضگی کا اظہار کیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں دعائیں بھی کرتا ہوں, میں دہیکی بھی دیتا ہوں, میں ایماندار ہوں, روزانہ میں اٹھ کے شریعت بھی پڑھتا ہوں, صبح اٹھ کر میں تلاوت بھی کرتا ہوں, خدا کی حضوری میں جھکتا بھی ہوں, اور 2 دن ہفتے میں روزہ بھی رکھتا ہوں. لیکن اس کی زندگی کے اندر شکستہ دلی نہیں ہے. اس کا دل کیا ہے؟ سخت ہے. اس کا دل اپنی دولت کی طرف مائل ہے. یسوع نے کہا تو نے سب کچھ کیا ہے, میں نے سارے حکموں پر عمل کیا ہے, تو اب مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور اس نے کہا اپنی دولت کیا کر, غریبوں میں بانٹ دے. اور اس کا دل جو ہے وہ مایوس ہوا. یسوع نے کہا
کہ دولتمند کا آسمان کے بادشاہ میں داخل ہونا مشکل ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولتمند کا آسمان کے بادشاہ میں داخل ہونا مشکل ہے. میرے عزیزوں، ارزقائی نے اپنے لیے آسانی پیدا کر لی، اپنی آدھی دولت غریبوں میں دے، اور کہا جس کا میں نے نجائز دیا ہے اس کا میں 4 گنا اس کو دوں گا. اور خداوند نے کہا کہ اس گھر میں نجات آئی، اور یہ دل کا غریب بن گیا. کیسا بن گیا؟ دل کا غریب بن گیا. مبارک ہے وہ جو دل کا غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسے ہی کی ہے، انہی کی ہے. آمین. ہاللیلویہ. ہمیں دل کا غریب بننا ہے. غریب دوسری جو قسم ہے غریبوں کی، وہ قسم ایسی ہے جو رات دن محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنا پیسہ نہیں ملتا، کہ وہ اپنے گھر کے سارے نظام کو چلا سکے. جو کہ ہم عام سنتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے لوگ جو غربت کی کیا ہے لکیر سے نیچے. ایسے غریب بھی جب خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آسمان کی بادشاہی ان کو مل جاتی ہے، اور ان کے گھر میں روزگار میں کیا دے دیتا ہے؟ خدا برکت دیتا ہے. اسی طرح ایک بیوہ عورت تھی، وہ بھی غریب تھی. جب اخیہ اور ایزیبل کے دور میں ایلیا نے دعا کی کہ بارش نہ ہو، تو زمین پر بارش نہ ہوئی، پانی کی کمی، خشک سالی ہو گئی، اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، اناج نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو ایلیا نبی اس بیوہ کے پاس چلے گا. یہ کیسی عورت تھی؟ یہ سارفت میں رہنے والی بیوہ تھی. یہ کیسی تھی؟ امیر تھی؟ غریب تھی. اس کے بعد تھوڑا سا آٹا تھا، تھوڑی سی کپی میں تیل تھا، لیکن اس کا دل خدا کی طرف وائل تھا. یہ خدا سے پیار کرتی تھی، اس کا رجحان خدا کی طرف تھا. اس نے سوچا کہ یہ کوئی نبی ہے. یہ کون ہے؟ نبی ہے، کیونکہ خدا نے اس کے دل میں ڈالا تھا، اور خدا نے ایلیا کو بھی کہا تھا کہ تو وہاں پر جا. اس طرح سب کچھ دے دیا. آمین. اس طرح سب کچھ، ایک مٹھی آٹا اور وہ تیل اس کو دے دیا. اور جو لوگ اپنا سب کچھ خدا کو دے دیتے ہیں، خدا ان کو دے دیتے ہیں، خدا اس کو برکت دیتا ہے. اس کو کیا دیتا ہے؟ لیکن اپنے دل میں کیا کرتی تھی کہ ہمارے پاس ایک مٹھی آٹا اور تیل ہے، میں اور میرا بیٹا ہے، ہم کھائیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے. اس سے کہا بنا کر لا، وہ بنا کر لے آتی ہے. اس کا دل تنگ نہیں ہوا. اس کا دل کیا ہوا؟ اس کا دل خدا کی طرف مائل ہوا. اس کا دل شکستہ دل تھا، اس کا دل کھل گیا، اور اس پورے دل کے ساتھ اس نے یہ بات اس کو دی، اور یہ روٹی اور اس کو پانی بھی پلایا. پہلے پانی پلایا، پھر اس کو روٹی دی، اور اس کا آٹا اور تیل کبھی ختم. یہ ہے وہ مبارک شخص، اور میرا ایمان ہے کہ یہ خاتون جو ہے آسمان کی بادشاہی میں. آمین. ہاللیلویہ. یہ ہے وہ غریب. اور یہ جو دوسرے غریب ہے، یہ لٹیرے غریب ہے. کیسے غریب ہے؟ لٹیرے غریب ہے. یہ پروفیشنل غریب ہے. یہ سارا دن سے لے کر رات کے 3 بجے تک، میں نے خود دیکھا ہے، رات کے 3 بجے تک بھی یہ جو گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ دو. اور میں ان سے کہتا ہوں جاؤ گھر میں آرام کرو، تم ابھی تک تھکے نہیں ہو. خدا ایسے غریبوں کو پسند نہیں کرتا. خدا پروفیشنل غریبوں کو پسند نہیں کرتا. آج بھی بہت سارے لوگ پروفیشنل ہیں اس کوچے شہر میں بھی، اور بہت سارے مقاموں پر بھی ایسے پروفیشنل لوگ ہیں جن کو ایسے لوگ جو نرم دل ہوتے ہیں اپنی دہ یقین سے ان کی مدد کرتے ہیں. ان کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. وہ پروفیشنل ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں. میں بھی ایسے کیا کرتا تھا، دہ یقین سے ان غریبوں کو دیتا تھا جو عزیز رشتے دار یہ دوسرے تھے.
لیکن وہ دل کے غریب نہیں تھے. ان کے سوچ اور خیال میں صرف ایک ہی بات تھی, وہ آئے گا اور مجھ کو دے گا. اور اس رقم کو کیسے استعمال کرتے ہیں آپ نہیں جانتے. یہ خدا کی رقم ہے. ایک ایسے غریب بھی ہے اور ایک ایسے بیکاری بھی ہے جو پروفیشنل ہے. یہ جو دے یکیوں والے ہیں یہ بھی پروفیشنل ہے. میرے چیزوں میں اس کو شہر میں چند لوگوں کو بتا سکتا ہوں جو پروفیشنل لوگوں کو جو ہے وہ دے یکیوں سے دیتے ہیں. ان کی حالت جا کر دیکھ لیں, دینے والوں کی بھی حالت دیکھ لیں اور لینے والوں کی بھی حالت دیکھ لیں. دونوں غربت کی لکیر پر آ گئے. ہمارے ہی چرچ کے ہیں, گاڑیاں ہیں ان کے پاس, اب وہ چرچ نہیں آتے, ہدیہ بھی نہیں دیتے تھے. 15-16 سال ہمارے چرچ کے ساتھ رہے, نہ ہدیہ دیتے تھے نہ دائیں یکی دیتے تھے. اور حکومت یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی دائیں یکی سے غریبوں کو دیتے ہیں. اور آج دیکھیں وہ لاکھوں روپے کے قرضے کے نیچے. کچھ لوگ تو جانتے ہو کچھ نہیں جانتے. کیوں؟ انہوں نے دائیں یکی کا کیا کیا؟ نجائز استعمال کیا, پروفیشنل لوگوں میں بانٹا اور اپنی خوشامد کراتے تھے. وہ وہاں جا کر خوش ہوتے تھے. ایک اور فیملی ہے یہاں پر, اس کا بھی تعلق بیتل چرچ سے ہے. اس کا بھی زندگی میں یہ بات تھی کہ پادری پیسہ کھا جاتے ہیں. میرے سیدھے خادم کو دے. کس کو دے؟ خادم کو دے. اس بیوہ نے کس کو دیا؟ ہاں, خدا کے نبی کو خادم کو دیا اور اس کا کبھی خزانہ خالی نہ ہوا. اور ایسے پروفیشنل کو جب آپ دو گے تو آپ کے خزانے خالی ہو جائیں گے. کیوں؟ خدا ناراض ہوتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو میرے حکم کو چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی توڑتا ہے وہ آسمان کی بادشاہ میں ہرگز داخل نہ ہوگا. دے یکی کے اس حکم کو کلام مقدس میں لکھا ہے اپنی پوری دے یکی کہاں لے کر آ؟ خدا کے گھر میں لے کر آ. یہ تیرا حق نہیں ہے کہ تو اس کو کیا کرے؟ بانٹے. ایک اور غریب کو دیکھتے ہیں جو پروفیشنل ہے. جب پروفیشنل غریب یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تو وہ توبہ کر لیتا ہے اور آسمان کی بادشاہ کا وارث بن جاتا ہے. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں 3 باب میں وہ جو لنگڑا ہے وہ پروفیشنل ہے جو ہیکل کے دروازے, جو خوبصورت دروازہ ہے, اس پر اس غریب کو, اس فقیر کو لا کر بٹھاتے تھے تاکہ وہ کیا کرے؟ بھیک مانگے. میں غریب کی بات کر رہا ہوں, میں کیٹیگریز بتا رہا ہوں. اس نے کیا کہا؟ کیا اس پترس یعقوب اور یوحنا نے اس کو اپنی دے یکی میں سے نکال کر اس کو کچھ دیا؟ ہاں, وہ تو حقدار بھی ہے. اس کو دیا یا انہوں نے ہدیے میں سے نکال کے اس کو دیا؟ بولے کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ شریعت کو نہیں جانتے کہ غریبوں کو دیا کرو؟ اس نے کیا کہا؟ سونا چاندی روپیہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے, جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھ کو دیتا ہوں مسیح مرحوم یسوع مسیح کے نام میں. اٹھ اور چل پھر. اور وہ اسی طرح لگڑا اٹھا کھڑا ہوا اور دوڑنے لگا. ہاللیلویا. ہمیں اس بات کو دینے کی ضرورت ہے. وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا اور ایمان لائے کر شکستہ دل ہوگا. یہ ہے وہ غریب. مبارک ہے وہ جو غریب دل ہے. اس کا دل کیا تھا؟ غریب تھا, شکستہ تھا. اس کا ایمان جتنا بڑا تھا, وہ یسوع پر ایمان لایا اور آسمان کی بادشاہ کے کیا بن گیا؟ وارث بن گیا. ہاللیلویا. میرے عزیزوں, اپنے پیسے کو بڑے طریقے سے جو خدا کے لیے نکالتے ہیں ان کا استعمال کریں. چیک کریں کہ یہ پروفیشنل تو نہیں ہے.
नुकसान उठाओगे। 5-6 ऐसे खानदानों को मैं अब जानता हूं जो एक अच्छा कमाते हैं पैसा, लेकिन हर दूसरे से कर्जा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कर्जा मांगते हैं। एक और मिसाल मैं देता हूं, हमारे चर्च के ही पुराने मेंबर हो, आजकल नहीं, वो घमंडी हो गए। वो कहते हैं उन्होंने सीख लिया है। क्या किया है? सीख लिया, बुद्धि निकालना सीख लिया, लेकिन निकलती नहीं है। सीखने से नहीं निकलती, खुदा के पाक रूह से बुद्धि निकलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत्ती 12वें बाब में और उसकी 19वीं आयत में, आप जाकर देखें, नीचे तक आप पढ़ते जाए, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जब उसको कहा कि ये बुद्धबोध की मदद से बुजुर्गों को निकालता है, उसने कहा कि मैं तो बुद्धबोध की मदद से बुजुर्ग निकालता हूं, तो तुम किसकी मदद से तुम्हारे बेटे बुजुर्ग निकालते हैं? वो उसको कहता है कि मैं तो खुदा के रूह की मदद से क्या करता हूं, बुजुर्गों को निकालता हूं। इस बात को जानो कि आसमान की बात से तुम्हारे दरमियान आ गई। आमीन। जब हम मौत को देखते हैं और इस शख्स ने क्या किया, वो तुम्हें निकालनी शुरू कर दी और ये लड़ाका किस्म गैर समझ गया हो गया। इसको मैंने 30 साल तक अपने साथ रखा, लेकिन इसकी फितरत के अंदर तब्दीली नहीं है। मियां बीवी दोनों बहुत कमाते, दोनों जो है गवर्नमेंट सर्वर अच्छी स्केल में, लेकिन दैयकी के साथ सत्यानाश करते हैं। क्या करते हैं दैयकी का? सत्या, मैं तो ऐसे कहूंगा दैयकी के सत्यानाश करना। अब वो क्या करते हैं, उनकी हालत बुरी है, पिछले 3-4 दफा उसको पुनः आ चुके हैं, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए ये मसले, मेरे लिए ये मसले। और वो शख्स भी मेरे हिसाब से जो है 25-30 लाख के कर्जे के नीचे, क्योंकि धनाई जाती रहती है। क्या होता है? धनाई जाती रहती है। आमीन। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे होती है। अब एक और गरीब का जिक्र करता हूं, ये भी प्रोफेशनल है। ये भी क्या है? प्रोफेशनल। जब प्रोफेशनल फकीर, प्रोफेशनल मांगने वाले जब यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो उनके प्रोफेशनल जो है वो जो काम है वो ज्यादा रहता है, वो फिर गरीब नहीं रहते। इसी तरह से बर्तमाई, बर्तमाई कौन था? अंधा था, अंधा बर्तमाई, जो उस रसूलुल्लाह यरूशलेम की राह में वो बैठा हुआ भीख मांगा करता था। वहां से यीशु मसीह और उसका हजूम वहां से गुजर रहा है, और वो चला चला कर क्या कहता है? आए इब्न दाऊद, आए इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। अब उसका दिल टूट चुका है, अब वो मजबूर हो चुका है। उसने खुदा के बारे में सुन रखा है, उसको जान गया है कि खुदावंद यीशु नासरी तौबा की बुनियादी कर रहा है। किसकी बुनियादी कर रहा है? तौबा की बुनियादी करता है। हर शख्स ने बताया कि यीशु नासरी आसमान की बादशाही की बात करता है और तौबा की बात करता है, और इसके साथ शहर शहर जाता है, और जितने किस्म का मरीज है, हर किस्म के मरीजों को क्या देता है? शिफा देते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, पुष्पार्दा आराम पाते हैं, और हर किस्म का मरीज क्या पाता है? शिफा पाता है। इस अंधे बर्तमाई ने इस बात को सीखा हुआ था, और हम ये जानते हैं कि जो फकीर होते थे इनके ऊपर एक सफेद चादर होती थी। क्या होती थी? सफेद चादर। कैसे? फकीर जो अंधे होते थे, लोग समझ जाते थे कि ब्लाइंड है। जैसे आज के जो ब्लाइंड के हाथ में क्या होती है? सफेद लाठी होती, छड़ी होती है, उससे लोग पहचान जाते हैं ये ब्लाइंड है, इसको रास्ता दो, इसको क्या करो, इसकी मदद करो। वो चलाता है। ये भी गरीब है, गरीब होने के साथ फकीर भी है, बेकारी भी है। हालेलुया। जैसे जब तौबा की बुनियादी सुनी, किसी ने सुनाई आसमान की बादशाही के बारे में, किसी ने इसको बताया। मेरे जीनो हमें बताने की जरूरत है। हम बताएं कि लोग तौबा करें, चाहे वो गरीब हो, फकीर हो,
या अमीर हो, किसी किस्म के जैसे कई जैसे लोग हो जो बहुत दौलतमंद हैं और उनके पास वो क्या, उनके पास वो गया और उनको रहाई नहीं। वो गया कौन? बर्तबाई। वो चीखा चलाया, शागिर्द रोक दे, तू हमें डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे हट जा। वो और जोर जोर से चलाया क्योंकि उसका दिल खुल गया था। उस वक्त दिल में क्या कर ली थी? तौबा कर ली थी। और उसने यीशु मसीह पर ईमान ले आया था। वो आसमान की बादशाही के लिए तैयार था और उसने कहा मेरी आंखें खोल दे। यीशु मसीह रुक गया, यीशु मसीह रुक गए और उसने कहा क्या तू चाहता है? उसने कहा मेरी आंखें खोल जाए। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा कि तू मेरी आंखें खोल सकता है। मेरी आंखें खोल दी और यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी। उसके बाद भीख मांगना छोड़ दी। वो यीशु के मदद करना शुरू कर दी। जितने लोगों ने शफा पाई, जितने लोग हील हुए, जितने लोग ईमान लाए यीशु मसीह पर, वो आसमान की बादशाही और तौबा की मदद करना शुरू हो गए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है दिल का गरीब। वैसे भी गरीब और शिकस्ता दिल में था। इसका दिल टूट चुका था, ये थक आ गया था, अपने अंधेपन से थक आ गया। मेरी जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता इंसान तंग आ जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। ये तंग आ चुका था। जब इंसान अपने गुनाहों से तंग आ जाता है, अपने अंधेपन से तंग आ जाता है, वो यीशु को पुकार अपने गुनाहों से क्या करता है? तौबा करता है। ये भी गरीब था, ये भी फकीर था, लेकिन अब कैसा गरीब है? ये दिल का गरीब है। मुबारक है ये अंधा बर्तमाई जो दिल का गरीब है, क्योंकि वो आसमान की बादशाही ऐसो नहीं की है। उसने अपने को छोटा बना दिया, वो खुदा की हुजूरी में झुक गया, वो खुदा के कदमों में आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे जो गरीबों को मैं जो जिक्र किया है, जो गरीब थे, जब शिकस्त दिल होते हैं, जब टूट जाते हैं, जब यीशु के कदमों में आ जाते हैं, तो खुदा उनको आसमान की बादशाही में बनाने के, लिखाने के उनको लायक ठहराता है। दूसरी बात, दूसरी आता है 10वीं आयत 5 की 10 पढ़े। मुबारक आसबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है जो रासबाजी के बादशाह क्या किए गए? सताए गए। कि आसमान की बादशाही, कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, उन्हीं के। जब हम रासबाज बन जाते हैं, जब खुदा की बादशाही के लिए हम तैयार हो जाते हैं, ईमान ही से हम क्या ठहराए जाते हैं? रासबाज। ईमान ही से हम जीते, ईमान ही से हम रासबाज ठहराए जाते हैं। और रासबाज जब हम ठहराए जाते हैं तो मुसीबतों का होना जरूर है, मुसीबतों का होना जरूर है, ताकि हम आसमान की बादशाही में चले जाए। हमारे जो आज तक मैंने देखा, जो अपने आप को रासबाज कहते हैं, वो दुख सहने से डरते हैं। रुपए पैसे की कमी आ जाए तो भी डरते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो भी डरते हैं। यही दुख है। कोई थ्रेट कर दे तो भी दुखते हैं। रासबाजी के बायस जो क्या होंगे? सताए जाएंगे, तुम्हारे पर लान तैन होगी, तुमको बुरा भला कहेंगे। मेरे चीजों, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये जो 40 साल मैंने खिदमत की, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत टीस बचाई, बहुत दुख दिए, मेरी मुखालफत में बड़े मुंह खोले। मेरी क्या मुखालफत करनी थी? जो मेरी मुखालफत करता है, किसकी मुखालफत करता है? खुदा की।
उसने कहा कि जो मेरे खादम को कबूल करता है वो मुझको कबूल करता है। मुख्तलिफ किस्म की मुखालफतें, इसको चर्च में आगे आने मत दो, इसको फुल फुट मत दो, इसको मैसेज के लिए मौका मत दो। 10 साल तक मैंने बेहतर चर्च में मैसेज दे दिया, उसके बाद भी चर्च में इसे कोई जगह न दो ताकि ये प्रोग्राम कराए। हर किस्म के रुकावटें यानी कि सताए जाना, लेकिन उनको ये नहीं पता तुम सताओगे हम आसमान की बादशाह के लिए क्या तुम हमें मुश्किल में डालोगे, हमारे आसमान की बादशाह के रास्ते खुल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और जब मेरी आंखों का प्रॉब्लम हो गया, बहुत लोगों ने मुझे दुखी किया, खादमीन ने दुखी किया। खादमों ने कहा अब लीस ने इसकी आंखें बंद कर दी है, अब लीस ने ये कर दिया, ये उधर निकाला तो अब लीस ने इस पर अटैक कर दिया। मुख्तलिफ किस्म की क्या सगाइयां, मुख्तलिफ किस्म की बातें, मुख्तलिफ किस्म की ऐसे बातें लोगों में छोड़ दी गई। लोग आकर मुझे बताते कि अकरम भाई आपके बारे में ये बातें करते हैं, मुझे बड़ा दिली दुख होता। आम शख्स अगर ये बात करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो खुदाम थे, ये खुदा के खादम थे जो मेरे लिए ऐसे बातें करते थे, लेकिन मैंने खुदा उनके सामने रखा कि इनको साबित करके बताना है कि ऐसा नहीं है। और संडे 5-6 बुजुर्ग लोग मस्तूर से आ गए और एक ही यीशु मसीह के नाम से कमांड दी और यीशु मसीह ने उन 5-6 लोगों में से बुजुर्ग एक ही साथ में डाल दी। आमीन। और ये बात की शहादत की तो खुदा मेरे साथ है। जिसके अंदर हदीस ने ऐसी चोट मारी हो तो खुदा उसके अंदर काम नहीं करता, कि करता है नहीं करता। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राष्ट्रवादी के स्वभाव से जो सताए गए, मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 21वीं आयत पढ़े। मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 21वीं आयत। जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और बहुत सारे लोग अपने आप को राष्ट्रवाद ठहराते और दुख उठाने से प्रेस करते। किसी ने एक दफा उसको बुरा भला कह दिया तो दूसरी दफा चर्च नहीं जाए। मेरे जीवन जब हम चर्च में आते हैं, जब हमें लोग बुरा भला कहेंगे तो क्या में लिखा है कि मेरे नाम से तुम्हारी क्या करेंगे, तुम लान तान करोगे तो तुम क्या होगे, मुबारक होगे और खुशी करना और नहायत शानदार होना। और हमारे यहाँ क्या है, किसी को कोई सख्त बात कर दी जाए तो दूसरी दफा क्या होता है, चर्च नहीं आता है। उसके बाद फॉरवर्ड उस चर्च से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। राष्ट्रवादी वो शख्स है जो कलाम की बातों को बर्दाश्त करे। क्या यीशु उसी प्यार मोहब्बत के अलावा सख्त कलाम नहीं करते थे? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं कहता था, शाम के बच्चों तुमको किसने जिता दिया कि तौबा के माफी क्या लाओ, फल लाओ और अगर बपतिस्मा लो? कितनी सख्त बात है। फकीर फरिश्तियों को खुदा यीशु मसीह कहते रहते थे कि सफेदी क्या है, गिरी हुई कब्रें हैं, अंदर इनकी हड्डियां हैं। उनको बड़ी सख्ती के साथ वो हर वक्त जो है हाथ पांव धोते रहते थे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, जब शागिर्द उसको कहते हैं और वो उनको कहते हैं कि तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं, तो खुदा यीशु मसीह सख्ती के साथ उनके साथ पेश आते हैं और उनको कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो रकाबी के तो ऊपर से तो साफ करते हैं, लेकिन अंदर से रकाबी गंदी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जहां मोहब्बत और प्यार के 10 तालीमात दी, वहां पर सख्त कलाम भी खुदावंद ने पेश किया है। आमीन। जो कोई खुदा की मर्जी के मुताबिक
नहीं चलता वो आसमान की बादशाह में। लंबी लंबी दुआएं, आए खुदावंद, आए खुदावंद, आए कद्दूस रब्बुल फार, और बहुत दिखावे की दुआएं करने वालों को खुदावंद यीशु मसीह कहता है कैसे लोग आसमान की बादशाह में दाखिल ना होंगे। ऐसे बखात उसके 6 बाब में इस बात को लिखा हुआ है कि आदमी को दिखाने के लिए खिदमत ना करो, आदमी को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी रकमें खुदा की हुजूरी में पेश मत करे, आदमी को दिखाने के लिए, क्योंकि उसका अजर तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम्हारी खिदमत कैसे होनी चाहिए? आदमी को दिखाने के लिए बल्कि रूह के साथ खिदमत होनी चाहिए, रास्तबाजी के साथ खिदमत होनी चाहिए। तुम्हें दुख और मुसीबत में से गुजरना जरूर है। और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी को पूरा करो। और मैं और आप आसमानी बाप की मर्जी को हम पूरा करें। जो कहते आए खुदावंद, आए खुदावंद कहते रहते हैं, वो लोग आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो। खुदावंद की जो खिदमत है वो जी के साथ करो। ये वो शख्स कर सकता है जिसने हकीकी तौबा की है, जो हकीकी तौर पर क्या है, रास्तबाज। और ऐसे लोग जो है आसमान की बादशाह में क्या होंगे, दाखिल होंगे। मेरे चीजों एक और हवाला हम देखें, ये बीच में कि एक मिसाल तफसील 13वें बाब में हम देख सकते हैं इसको। उसके 31वें आयत में राई के दाने, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानी, आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानी। खुदावंद यीशु मसीह ने राई की बड़ी मिसालें दी है। राई का दाना क्या है, बिल्कुल छोटा सा है। और तुम्हारा ईमान भी किसके बाबत होना चाहिए, राई के दाने के बराबर। हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पा जाए। आमीन। राई के दाने के बराबर हम ईमान से जो कुछ कहें वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यहाँ पर राई की तफसीर खुदावंद यीशु मसीह ने दी है कि वो छोटा है। क्या है वो, छोटा है जी। आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आसमान की बादशाही ऐसे राई के उस पौधे की मानद है जो कि दाना तो क्या है, बहुत छोटा है, बीज तो क्या है, बहुत छोटा। मेरे जीवन खुदावंद यीशु मसीह ने छोटा बनने की 12 तालीम दी है। उस एक बच्चे को, छोटे को लिया और उसको कहा कि जो इस बच्चे के बाद छोटा बनेगा, आसमान की बादशाह में क्या होगा, वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। हम देखिए मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, जिसकी 4वीं आयत में तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। 19 और जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। यानी कि इन छोटे से छोटे हुक्मों को क्या करेगा, तोड़ेगा। यानी कि छोटे से छोटे हुक्मों को जो तोड़ेगा वो आसमान की बादशाह में हरगिज़ दाखिल ना होगा। इसके 2 हिस्से ट्रांसलेशन में इसमें वो कर दी गई। इसके 2 हिस्से। पहला हिस्सा क्या है, छोटे से छोटे हुक्मों को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, यही आदमियों को सिखाएगा। वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। वो आसमान की बादशाह में क्या होगा, सबसे छोटा।
जो छोटे से छोटे हुक्म को तोड़ेगा वो आसमान की बादशाह में हरगिज़ दाखिल ना होगा, लेकिन जो छोटे से छोटे हुक्म को सिखाएगा और तालीम देगा कि वो इस पर क्या करें, अमल करें, वो आसमान की बादशाह में क्या होंगे, बड़ा कहलाएगा। तो इसी तरीके से ये जो राई का जो बीज है वो बहुत छोटा है। राई आपने देखा है, राई का साग आपने सुना होगा, है ना, राई का साग तो सुना होगा ना। और जब इस राई के पौधे को बढ़ाया जाता है, इससे सीड लेना हो, तो गांव के अंदर हम देखते हैं इसको बड़ा होने देते। पंजाबी जैसे कहते हैं लूसर दे या पट्ठा दे जिथे होंगे उथे एक राई भी उखड़ होती है ना। और वो जो पट्ठे काटने वाले होते हैं इस राई के पौधे को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है, बढ़ता हुआ ऊपर चला जाता है। इसके जो फूल होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, पीले रंग के होते हैं, और उसके बाद उसमें सीड की फलियां लगती है। क्या लगती है, उसकी सीड की फलियां लगती है, और ये बड़ा होता जाता है। नीचे से ही इसका तना इतना मोटा हो जाता है, और ये अच्छा खासा तनावर दरख्त की तरह हो जाता है। और इसकी डालियां भी क्या होती है, जाती है। इसके पत्तों से साग नहीं बनता, इससे पत्तों से साग नहीं बनता, क्योंकि छोटा जो राई के जो पत्ते होते हैं उससे क्या बनता है,